Paragraph number 1. Sustainable Development Goals. پائیدار ترقی کے اہداف، مختصر نام SDGs. The Sustainable Development Goals. پائیدار ترقی کے اہداف established by the United Nations. United Nation نے انہیں بنایا in 2015 میں. Include شامل کرتے ہیں 17 global objects 17 عالمی مقاصد. Aimed کا مقصد ہے at fostering فروغ دینا a better and more sustainable future ایک بہترین اور زیادہ پائیدار مستقبل. ٹرانسلیشن. پائیدار ترقی کے اہداف جو اقوام متحدہ نے 2015 میں قائم کیے 17 عالمی مقاصد پر مشتمل ہیں جن کا مقصد ایک بہتر اور زیادہ پائیدار مستقبل کو فروغ دینا ہے. Among these SDGs ان SDGs کے درمیان 13 climate actions 13 ماحولیاتی عوامل ہیں، اقدام ہیں. اس پرٹیکولرلی خاص طور پہ ریلیونٹ متعلقہ ہیں فار پاکستان کے لیے. A country ایک ملک that is highly susceptible بہت ہی حساس ہے to the impacts اثرات کے لیے of global warming کے لیے. ان میں سے ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف اقدام پاکستان کے لیے خاص طور پہ اہم ہے کیونکہ یہ ملک عالمی حدت کے اثرات کا بہت زیادہ شکار ہے. اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جو 13 اس میں جو آرٹیکلز ہیں جو مقاصد ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں کیونکہ پاکستان گلوبل وارمنگ کا شکار ہو رہا ہے. Pakistan's vulnerability is largely due to its diverse geographic. پاکستان کی یہ کمزوری اس کی ایک بہت ہی متنوع جغرافی کی وجہ سے ہے which includes high mountain ranges جس میں شامل ہیں بہت بلند پہاڑی سلسلے، vast plains وسیع و عریض میدان and an extensive coastline اور ایک بہت بڑی ہوئی ساحلی پٹی. یہ اسٹوڈنٹس اکثر سوال کر رہے ہیں سر آپ سینونیمز نہیں دے رہے. تو سینونیمز اگر بیٹا آپ کو درکار ہیں obviously they will be asked in your exam. تو آپ سینونیمز جو ہے اس کی PDF مجھ سے لے سکتے ہیں. آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے سینونیمز کے بارے میں پوچھ لیں، میں آپ کو ان کا لنک شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو سارے سینونیم جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ایک ہی PDF میں مل جائیں. میں لنک شیئر کر دوں گا. سینونیمز کے بارے میں آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، وہ ایٹ 1 کلک آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے. پائیدار ترقی کے اہداف جو اقوام متحدہ نے 2015 میں قائم کیے 17 عالمی مقاصد پر مشتمل ہے جن کا مقصد ایک بہتر اور زیادہ پائیدار مستقبل کو فروغ دینا ہے. ان میں سے 13 ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف اقدام پاکستان کے لیے خاص طور پہ اہم ہیں کیونکہ یہ ملک عالمی حدت کے اثرات کا بہت زیادہ شکار ہے. پاکستان کی کمزوری اس کی متنوع جغرافیائی ساخت کی وجہ سے ہے جس میں بلند پہاڑی سلسلے، وسیع میدان اور طویل ساحلی پٹی شامل ہے. This geographic diversity یہ جغرافیائی تنوع کا مطلب ہے بہت زیادہ ہونا، وسیع و عریض پھیلے ہونا. Makes the country particularly prone to a wide range
آف کلائمیٹ ریلیٹڈ رسک. تو یہ چیز جو ہے وہ ملک کو بہت زیادہ حساس بناتی ہے. کون سی چیز؟ A wide range of climate related risk included glacial برفانی میلٹ پگھلاؤ، ایکسٹریم ہیٹ بہت زیادہ شدت گرمی کی، اینڈ سی لیول رائز اور سمندری سطح کا بلند ہونا. ٹرانسلیشن: یہ جغرافیائی تنوع ملک کو مختلف ماحولیاتی خطرات جیسے برفانی پگھلاؤ، شدید گرمی اور سمندر کی سطح میں اضافے کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ حساس بناتا ہے. Moreover, مزید پاکستان's heavy dependence on agriculture، پاکستان کا بہت زیادہ حد تک زراعت پر انحصار. A sector highly sensitive، ایک شعبہ جو بہت زیادہ حساس ہے. To changes in temperature، درجہ حرارت میں تبدیلی کے لیے. And precipitation exacerbates the country's vulnerability to climate change. جی ترجمہ: اس کے علاوہ پاکستان کا زراعت پر شدید انحصار، جو کہ درجہ حرارت اور بارش میں تبدیلی سے بہت متاثر ہوتا ہے، ملک کی ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف کمزوری کو بڑھاتا ہے. 2-3 الفاظ اس میں ذرا نئے ہیں اور آپ کو مشکل نہ لگیں، اس لیے میں نے جلدی سے پڑھ دیا ہے کہ میں نے سیکھنے میں اس کے دینے ہیں. یہ ایک لفظ ہے یہاں پر پریسیپیٹیشن، بارش، اور ایکسیبیٹس مزید بڑھانا، اور یہ ولنریبلٹی کمزوری، یہ پہلے بھی آپ لفظ پڑھ چکے ہیں. ترجمہ: یہ جغرافیائی تنوع ملک کو مختلف ماحولیاتی خطرات جیسے برفانی پگھلاؤ، شدید گرمی اور سمندر کی سطح میں اضافے کے لیے خاص طور پر حساس بناتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا زراعت پر شدید انحصار، جو کہ درجہ حرارت اور بارش میں تبدیلی سے بہت متاثر ہوتا ہے، ملک کی ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف کمزوری کو مزید بڑھاتا ہے. The rapid urbanization، شہری آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونا of cities، شہروں کی، like کراچی اینڈ لاہور، جیسے کراچی اور لاہور میں. coupled مل کر with inadequate infrastructure، نامناسب ڈھانچہ، نامناسب ڈھانچے سے مراد بلڈنگز اور رہائشی جگہوں کا فقدان ہے. further مزید increases the risk of climate induced، زیادہ بڑھا دیتا ہے خطرے کو ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا شدہ. disasters آفات such as heat waves and flooding، گرمی کی لہر اور سیلاب. ترجمہ: کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں تیز رفتار شہری آبادی کے اضافے اور نامناسب ڈھانچے کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی آفات جیسے گرمی کی لہریں اور سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے. کمپاؤنڈنگ مزید بگاڑنے والے these challenges، ان مسائل سے is the country's limited financial، ملک کی محدود مالی اینڈ ٹیکنیکل اور تکنیکی ریسورسز ذرائع which hinder، جو روکتے ہیں its ability، اس کی صلاحیت کو effectively مؤثر طریقے سے mitigate، کم کرنا، and adapt، مطابقت پیدا کرنا to climate، موسمیاتی چینج، تبدیلی. ترجمہ: ان چیلنجز کو مزید مشکل بناتے ہوئے ملک کے محدود مالی اور تکنیکی وسائل اس کی ماحولیاتی تبدیلی سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت کو کمزور بناتے ہیں. اردو ترجمہ: کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں تیز رفتار شہری آبادی کے اضافے اور نامناسب ڈھانچے کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی آفات جیسے گرمی کی لہریں اور سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے.
ان چیلنجز کو مزید مشکل بناتے ہوئے ملک کے محدود مالی اور تکنیکی وسائل اس کی ماحولیاتی تبدیلی سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت کو روکتے ہیں۔ فائنلی وتھ اے پاپولیشن، آخر کار ایک آبادی ایکسیڈنگ بڑھتی ہوئی یا زیادہ 220 ملین 220 ملین پاکستان سامنا کرتا ہے immense pressure، بہت زیادہ دباؤ on its resources، اس کے وسائل پر، and infrastructure اور ڈھانچہ، particularly خاص طور پہ in the face of ongoing climate changes، خاص طور پہ ماحولیاتی تبدیلیاں جو کہ ہمارے سامنے ہیں یا جاری ہیں۔ ترجمہ: پاکستان جس کی آبادی 220 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، اپنے وسائل اور ڈھانچے پر شدید دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، خاص طور پہ جاری ماحولیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں۔ These factors، یہ عوامل collectively مل کر intensify، شدت پیدا کرتے ہیں the effects، اثرات of global warming، عالمی حدت in پاکستان which are explored، جن کو جانچا گیا ہے یا جو جانچے جاتے ہیں in details below، جو نیچے ڈسکس ہونے والا اگلا ہمارا چیپٹر پیراگراف ہے اس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ ترجمہ: یہ تمام عوامل مل کر پاکستان میں عالمی حدت کے اثرات کو مزید شدید بناتے ہیں جنہیں نیچے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ رائزنگ ٹیمپریچرز اینڈ ہیٹ ویوز، بڑھتا ہوا ٹیمپریچر اور گرمی کی لہریں۔ گیون پاکستان جغرافیکل ڈائیورسٹی، دی گئی پاکستان کی جغرافیائی تنوع اینڈ ریپڈ اربنائزیشن، اور جلدی سے شہری ترقی، دا کنٹری ہیز سین، ملک دیکھ چکا ہے، a significant نمایاں رائز، اضافہ، in average اوسط ٹمپریچر، درجہ حرارت over the past، پچھلے سالوں میں، few decades، دہائیوں میں۔ ترجمہ: پاکستان کے جغرافیائی تنوع اور تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری ترقی کے پس منظر ملک میں گزشتہ چند دہائیوں کے دوران اوسط درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ This trend، یہ رجحان، is primarily، بنیادی طور پہ یا زیادہ due to increased global greenhouses، گلوبل یا عالمی گرین ہاؤس گیس emissions، گیسز کا اخراج which trap، جو پھنساتی ہیں ہیٹ in the earth's atmosphere، زمین کی فضا کے اندر گیس کو۔ ترجمہ: یہ رجحان بنیادی طور پہ عالمی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافے کی وجہ سے ہے جو زمین کی فضا میں گرمی کو پھنساتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اوزون کی لیئر ہمارے ارد گرد موجود ہے، تو جب ہماری گیسز اور فیول وغیرہ سے دھواں وغیرہ خارج ہوتا ہے تو وہ دھواں ایک اوزون لیئر کو ڈیمیج کرتا ہے اور وہ ایک ویکیوم کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے گرمی کی حدت بڑھ جاتی ہے۔ ٹرانسلیشن: پاکستان کے جغرافیائی تنوع اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ترقی کے پیش نظر ملک میں گزشتہ چند دہائیوں کے دوران اوسط درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ رجحان بنیادی طور پہ عالمی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافے کی وجہ سے ہے جو زمین کی فضا میں گرمی کو پھنساتی ہیں۔ ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پر، پاکستان از ایکسپیرینسنگ، پاکستان تجربہ کر رہا ہے مور فریکوینٹ، کثرت کے ساتھ،
اینڈ انٹینس اور شدت کے ساتھ ہیٹ ویوز گرمی کی لہروں کا پرٹیکولرلی خاص طور پہ ان اربن ایریاز شہری علاقوں میں لائک کراچی ویئر ریپڈ گروتھ جہاں تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے ہیز آؤٹ پیسٹ آؤٹ پیسٹ پیچھے چھوڑ دیا ہے انفراسٹرکچر ڈھانچے کو ڈیولپمنٹ ترقی ٹرانسلیشن نتیجے کے طور پر پاکستان میں زیادہ اور شدید گرمی کی لہریں دیکھنے میں آ رہی ہیں خاص طور پہ شہری علاقوں جیسے کراچی میں جہاں تیز رفتار ترقی نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے These rising temperatures یہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت are not just a product صرف یہ ایک نتیجہ نہیں ہے اب گلوبل پیٹرن عالمی رجحانات کا بٹ آر exacerbated مزید بگڑ جاتے ہیں بائی لوکل فیکٹرز مقامی عوامل کی وجہ سے سچ ایز اربن ہیٹ جیسے کہ شہری گرمی آئی لینڈ جزیرے ویئر ڈینسلی جہاں گہرے بلڈ اپ تعمیر شدہ ایریاز علاقے ریٹین برقرار رکھتے ہیں مور ہیٹ زیادہ گرمی ترجمہ یہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت صرف عالمی رجحانات کا نتیجہ نہیں بلکہ مقامی عوامل جیسے شہری گرمی کے جزیرے بھی اس کو مزید بڑھاتے ہیں جہاں گنجان آباد علاقے زیادہ حرارت محفوظ رکھتے ہیں یہاں پر جزیرے سے مراد خاص طور پہ وہ بہت زیادہ ڈینس سٹیز ہیں وہ بہت زیادہ گنجان آباد علاقے ہیں جہاں آبادی بہت زیادہ ہے جیسے لاہور ہے کراچی ہے یہاں پر آبادی بہت ہی زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ ایک چھوٹے جزیرے کی طرح ہو جاتے ہیں جو اپنا ہی سارا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہاں پر جزیرے کی مثال دے گی اربن آئی لینڈز کا مطلب شہری جزیرے ہے اردو ترجمہ نتیجے کے طور پر پاکستان میں زیادہ اور شدید گرمی کی لہریں دیکھنے میں آ رہی ہیں خاص طور پہ شہری علاقوں جیسے کہ کراچی میں جہاں تیز رفتار ترقی نے بنیادی ڈھانچوں کی ترقی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت صرف عالمی رجحانات کا نتیجہ نہیں بلکہ مقامی عوامل جیسے شہری گرمی کے جزیرے بھی اس کو مزید بڑھاتے ہیں جہاں گنجان آباد علاقے زیادہ حرارت محفوظ رکھتے ہیں محفوظ رکھنے سے مراد ان کو بچانا نہیں ہے آپ یاد رکھیں محفوظ سے مراد کہ زیادہ وہاں پر گرمی ہوتی ہے ٹریفک کی وجہ سے فیکٹریز کی وجہ سے پاپولیشن کی وجہ سے ایٹسٹرا In 2022, Jacobabad recorded a temperature of 51 degrees centigrade. 2022 میں جیکبا آباد میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا
among the highest in the world. یہ دنیا میں بلند ترین درجہ حرارت میں سے ایک ہے. Such extreme heat poses. اس طرح کی بہت شدید گرمی پیش کرتی ہے. Severe health risk. بہت خطرناک صحتی خطرات. ٹھیک ہے. Severe health risk کا مطلب ہے شدید صحت کے خطرات. As evidenced. جیسے کہ ثبوت ہے by the heat wave in کراچی. گرمی کی لہر کراچی میں in 2015 میں which resulted in over 1200 deaths. BBC نیوز جس نے 1200 لوگوں کی جان لی، جس کی وجہ سے 1200 لوگ مر گئے کراچی میں جو 2015 میں ہیٹ ویو آئی تھی. ترجمہ: ایسی شدید گرمی صحت کے شدید خطرات پیش کرتی ہے جیسے کہ 2015 میں کراچی میں گرمی کی لہر کے نتیجے میں 1200 سے زائد اموات ہوئیں. BBC نیوز 2015 کی رپورٹ ہے. The primary cause بنیادی وجہ of these heat waves ان گرمی کی لہروں کی is enhanced بڑھتی ہوئی گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے. Due to increased concentration بہت زیادہ ارتکاز ہونا. ارتکاز کیا ہے؟ گاڑھا پن، کسی چیز کا ایک ہی جگہ جمع ہو جانا، بہت زیادہ منجمد ہو جانا، ایک ہی جگہ پہ بہت سارے لوگوں کا اکٹھے ہو جانا. اور گرین ہاؤس گیسز، گرین ہاؤس کی گیسز کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا ہی ہیٹ ویوز کی وجہ ہے. ترجمہ: ان گرمی کی لہروں کی بنیادی وجہ گرین ہاؤس گیسوں کے ارتکاز میں اضافے کے سبب گرین ہاؤس کے اثر میں اضافہ ہے. اردو ترجمہ: سال 2022 میں جیکب آباد میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت کو ریکارڈ کیا گیا جو دنیا کے سب سے زیادہ درجہ حرارت میں شامل ہے. ایسی شدید گرمی صحت کے شدید خطرات پیش کرتی ہے. جیسا کہ 2015 میں کراچی میں گرمی کی لہر کے نتیجے میں 1200 سے زیادہ اموات ہوئی. BBC نیوز ریفرنس. یہ آپ ایگزامس کے اندر نہ بھی مینشن کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ پیرنتھیسس کی جتنی انفارمیشن ہوتی ہے نا یہ اضافی ہوتی ہے، اس کا سینٹینس کے اوپر ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان گرمی کی لہروں کی بنیادی وجہ گرین ہاؤس گیسوں کے ارتکاز میں اضافے کے سبب گرین ہاؤس کے اثرات میں اضافہ ہے. تو کم ایک مقابلہ کرنا دیز چیلنجز، ان مسائل کا یا ان چیلنجز کا پاکستان ہیز انٹروڈیوسڈ دا ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان. پاکستان نے ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان بنا دیا ہے. دا ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان انکلوڈنگ ارلی وارننگ سسٹم. ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان میں شامل ہے وارننگ سسٹم. ارلی وارننگ سسٹم کا مطلب ہے پہلے سے ہی وارننگ مل جائے گی. اینڈ پبلک اویئرنیس اور لوگوں میں شعور کی آگاہی کمپینز مہمات ایز اے پارٹ آف اٹس ایفرٹ اس کی کوششوں کا حصہ ہے. ٹو الائن ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ود SDG 13 SDG 13 کے ساتھ. ترجمہ: پاکستان نے ان چیلنجز کو برقرار رکھنے کے لیے یا ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان متعارف کروایا ہے جس میں ابتدائی وارننگ سسٹم اور عوامی آگاہی مہمات شامل ہیں تاکہ SDG 13 کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے. ٹرانسلیشن: پاکستان نے ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان متعارف کرایا ہے جس میں ابتدائی وارننگ سسٹمز اور عوامی آگاہی مہمات شامل ہیں تاکہ SDG 13 کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے. پیراگراف نمبر 3. Melting glaciers and water scarcity.
Paragraph number 3, melting glaciers and water scarcity. The effects of global warming. عالمی حدت کے ساتھ extent پھیلتے ہیں beyond urban heat waves. شہر کی گرمی کی لہروں سے بھی آگے تک. To the melting of glaciers in Pakistan. پاکستان میں گلیشیئر کے پگھلنے تک. Heat waves to melting Paragraph number 3, melting glaciers and water scarcity. The effects of global warming. عالمی حدت کے اثرات. Extend beyond urban heat waves. شہری گرمی کی لہروں سے بھی آگے تک. To the melting of glaciers. گلیشیئر کے پگھلنے تک. In پاکستان میں. Particularly خاص طور پہ those in the Himalayas جو کہ ہمالیہ میں ہیں and کراکرم رینجز اور کراکرم کے پہاڑی سلسلوں میں ہیں. اردو ترجمہ. عالمی حدت کے اثرات صرف شہری گرمی کی لہروں تک محدود نہیں بلکہ پاکستان میں گلیشیئر کے پگھلاؤ تک بھی پھیل چکے ہیں خاص طور پہ ہمالیہ اور کراکرم کے سلسلوں میں. These glaciers crucial for feeding the Indus River. یہ گلیشیئرز بہت زیادہ اہم ہیں خاص طور پہ سندھ کو دریائے سندھ کو پانی فراہم کرنے کے لیے. River are melting at an accelerated rate. اور یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں ڈیو ٹو رائزنگ ٹمپریچر کے بڑھنے کے ساتھ. اور یہ گلیشیئر دریائے سندھ کو پانی فراہم کرنے کے لیے بہت اہم ہے اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے تیزی سے پگھل رہے ہیں. The melting پگھلاؤ of these glaciers in glaciers کا initially increases the water flow. ابتدا میں تو یہ پانی کا جو لیول ہے اس کو بڑھاتا ہے لیڈنگ جیسے ہوتا ہے ٹو فلڈس سیلاب. بٹ اوور دا ٹائم لیکن وقت کے ساتھ ریزلٹس ان ریڈیوسنگ واٹر نتیجہ دن پانی کم ہو جاتا ہے. اویلیبلٹی دستیابی. تھریٹننگ خطرہ ڈالتی ہے یا خطرے میں ڈالتی ہے ایگریکلچر زراعت اینڈ ڈرنکنگ واٹر سپلائیز اور پینے والے پانی کی دستیابی. ترجمہ. ان گلیشیئرز کا پگھلاؤ ابتدائی طور پہ پانی کے بہاؤ میں اضافہ کرتا ہے جس سے سیلاب آتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پانی کی دستیابی میں کمی واقع ہوتی ہے جو زراعت اور پینے کے پانی کی فراہمی کو خطرے میں ڈالتی ہے. یہ مسئلہ پاکستان میں خاص طور پہ شدید ہے جہاں زراعت کا انحصار دریائے سندھ پر ہے جو پانی کی دستیابی میں بھی تبدیلی سے ملک کمزور کر دیتا ہے. عالمی حدت کے اثرات میں صرف شہری گرمی کی لہروں تک محدود نہیں بلکہ پاکستان میں گلیشیئر کے پگھلاؤ تک بھی پھیل چکے ہیں خاص طور پہ ہمالیہ اور کراکرم کے سلسلوں میں. یہ گلیشیئر دریائے سندھ کو پانی فراہم کرنے کے لیے بہت اہم ہے اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے تیزی سے پگھل رہے ہیں. ان گلیشیئرز کا پگھلاؤ ابتدائی طور پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ کرتا ہے جس سے سیلاب آتے ہیں. جب پگھلیں گے گلیشیئرز تو ظاہر پانی زیادہ آئے گا تو سیلاب آئیں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پانی کی دستیابی میں کمی واقع ہوتی ہے جو زراعت اور پینے کے پانی کی فراہمی کو خطرے میں ڈالتی ہے. دس پرابلم یہ مسئلہ اس پرٹیکولرلی ایکیوٹ خاص طور پہ بہت ہی شدید ہے ان پاکستان میں ویئر ایگریکلچر جہاں پر زراعت از ہیویلی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ منحصر ہے آن دی انڈس ریور دریائے سندھ پر. یہ مسئلہ پاکستان میں بہت ہی
خاص طور پہ شدید ہے جہاں زراعت کا مکمل انحصار دریائے سندھ پر ہے، میکنگ دا کنٹری vulnerable ٹو شفٹ ان دا واٹر اویلیبلٹی، جو پانی کی دستیابی میں کسی بھی تبدیلی سے ملک کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اردو ترجمہ: یہ مسئلہ پاکستان میں خاص طور پر شدید ہے جہاں زراعت کا انحصار دریائے سندھ پر ہے۔ یہ پانی کی دستیابی میں کسی بھی تبدیلی سے ملک کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اوور 30% آف آئس، 30% سے زیادہ برف، اور پاکستان کے گلیشیئرز کی ہیز آلریڈی میلٹڈ، پہلے ہی پگھل چکی ہے، لیڈنگ ٹو ریڈیوسڈ ریور فلوز، جو کہ دریا کے بہاؤ کو کم کر چکا ہے۔ دی ایکسپریس، یہ ایکسپریس کی نیوز ہے، اس کا ریفرنس ہے کہ پاکستان کے جو گلیشیئر ہیں وہ 30% سے زیادہ پگھل چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے دریاؤں کے جو بہاؤ ہے اس میں کمی آ چکی۔ دا پرائمری، بنیادی یا ابتدائی، ریزن فار دس ریپڈ میلٹنگ، جلدی سے پگھلنے کی، اس گلوبل وارمنگ، عالمی حدت ہے، وچ انکریزز ٹمپریچر، جو درجہ حرارت کو بڑھاتی ہے، کازنگ، باعث بنتی ہے، گلیشیئر ٹو شرنک، گلیشیئر کو سکڑنے میں، فاسٹر، تیزی سے، دین دے کین ریجنریٹ، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے برف بنا سکے۔ ترجمہ: پاکستان کے گلیشیئر میں سے 30% سے زیادہ برف پہلے ہی پگھل چکی ہے، جس کی وجہ سے دریا کے بہاؤ میں کمی آئی ہے۔ اس تیز پگھلنے کی وجہ عالمی گرمائش ہے یا عالمی حدت ہے، جو درجہ حرارت کو بڑھاتی ہے اور گلیشیئر کو ان کے دوبارہ پیدا ہونے سے زیادہ تیزی سے سکڑنے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ گلیشیئر دوبارہ نئی برف بنا لیں، اتنی گرمی ہے کہ گلیشیئر نئی برف بنا ہی نہیں پاتے اور پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹو ایڈریس دیز چیلنجز، ان چیلنجز کو حل کرنا، پاکستان ہیز implemented، پاکستان نے نافذ کر دیا ہے، دا گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، گلیشیرائی جھیل کے اخراج کے سیلاب یعنی گلوف پروجیکٹ، انڈر ایس ڈی جی کے تحت، فوکسنگ، توجہ مرکوز کرتے ہوئے، آن بلڈنگ، تعمیر کرنا، ارلی وارننگ سسٹم، ابتدائی وارننگ سسٹم، اینڈ کنسٹرکٹنگ پروٹیکٹیو انفراسٹرکچر، اور تعمیر کرنا تحفظ فراہم کرنے والے ڈھانچے، ٹو میٹیگیٹ، کم کرنے کے لیے، دا رسک، خطرات، ایسوسیٹڈ، وابستہ، ود گلیشیئر میلٹ، گلیشیئر کے پگھلنے کے۔ اردو ترجمہ: ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ایس ڈی جی 13 کے تحت گلیشیرائی جھیل کے اخراج کے سیلاب منصوبے کو نافذ کیا ہے، جس میں ابتدائی وارننگ سسٹم کی تعمیر اور گلیشیئر کے پگھلنے سے وابستہ خطرات یعنی گولف کو کم کرنے کے لیے حفاظتی ڈھانچے کی تعمیر پر توجہ دی گئی ہے۔ اردو ترجمہ: پاکستان کے گلیشیئر میں سے 30% سے زائد برف پہلے ہی پگھل چکی ہے، جس کی وجہ سے دریا کے بہاؤ میں کمی آئی ہے۔ اس تیز پگھلنے کی بنیادی وجہ عالمی گرمائش یا حدت ہے، جو درجہ حرارت کو بڑھاتی ہے اور گلیشیئر کو ان کے دوبارہ پیدا ہونے سے زیادہ تیزی سے سکڑنے کا سبب بنتی ہے۔ ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ایس ڈی جی 13 کے تحت گلیشیئر جھیل کے اخراج کے سیلاب منصوبے کو نافذ کیا ہے، جس میں ابتدائی وارننگ سسٹم کی تعمیر اور گلیشیئر کے پگھلنے سے وابستہ خطرات گلوف کم کرنے کے لیے حفاظتی ڈھانچے کی تعمیر پر توجہ دی گئی ہے۔ پیراگراف نمبر 4، انکریز فریکوینس آف ایکسٹریم ویدر ایونٹس، ماحول یا موسمیاتی تبدیلیوں کا بہت جلدی سے
تبدیل ہو جانا. ایز دی effects آف گلوبل وارمنگ انٹینسیفائی، جیسے ہی عالمی حدت کے اثرات بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں، پاکستان از آلسو وٹنسنگ، پاکستان بھی مشاہدہ کر رہا ہے این انکریزنگ، اضافہ، ان فریکوینسی، تعداد، اینڈ سیویرٹی، شدت، آف ایکسٹریم ویدر، شدید موسم، ایونٹس، واقعات سچ ایز فلڈ، ڈراٹس اینڈ سائیکلون، جیسے سیلاب، قحط اور گردابی طوفان. اردو ترجمہ. جیسے کہ عالمی حدت کے اثرات شدید ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی شدید موسمی واقعات جیسے سیلاب، قحط اور گردابی طوفانوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. دا جیوگرافیکل ڈائیورسٹی آف پاکستان، پاکستان کی جغرافیائی تنوع کمبائنڈ مل کر ود پریشر، دباؤ آف ریپڈ اربنائزیشن، تیزی کے ساتھ شہری ترقی، اینڈ پاپولیشن گروتھ اور اضافہ آبادی میں، میکس دا کنٹری، ملک کو بناتا ہے پرٹیکولرلی خاص طور پہ سسپٹیبل، حساس، ٹو دیز کلائمیٹ انڈیوسڈ، ان موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا شدہ ڈیزاسٹرز، آفات. ترجمہ. پاکستان کی جغرافیائی تنوع تیز شہری ترقی اور آبادی میں اضافے کے دباؤ کے ساتھ مل کر ملک کو ان موسمیاتی آفات کے لیے خاص طور پر حساس بنا دیتا ہے. دا چینجنگ کلائمیٹ، بدلتا ہوا موسم، ہیز ڈسرپٹڈ، بگاڑ دیا ہے، ویدر پیٹرنز، موسمیاتی انداز، یعنی کہ اب جہاں پر گرمی پہلے کم ہوتی تھی ان دنوں میں گرمی بہت زیادہ ہے. جیسے کہ آج 30 جون ہے 2025، تو ان دنوں میں بہت زیادہ گرمی، حتیٰ کہ اتنی گرمی پہلے نہیں ہوتی تھی، اب گرمی زیادہ ہو گئی ہے. سردیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، سردیوں کا ٹینیور کم ہو رہا ہے، گرمیوں کا ٹینیور زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. گلوبلی، عالمی طور پر لیڈنگ، لے کے جانا، ٹو مور انٹینس، زیادہ شدید، رین فال، بارشیں، اینڈ پرولونگ، اور لمبا ہو جانا، ڈرائی پیریڈز، خشک وقت یا خشک دورانیاں، ان پاکستان میں. ترجمہ. بدلتا ہوا موسم عالمی سطح پر موسمی انداز کو متاثر کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں شدید بارشیں اور طویل خشک دورانیاں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اردو ترجمہ. جیسا کہ عالمی حدت کے اثرات شدید ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی شدید موسمی واقعات جیسے سیلاب، قحط اور گردابی طوفانوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کی جغرافیائی تنوع تیز شہری ترقی اور آبادی میں اضافے کے دباؤ کے ساتھ مل کر ملک کو ان موسمیاتی آفات کے لیے خاص طور پہ حساس بنا دیتا ہے. بدلتا ہوا موسم عالمی سطح پر موسمی انداز کو متاثر کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں شدید بارشیں اور طویل خشک دورانیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. فار انسٹنس، مثال کے طور پر، The 2010 flood affected over 20 million people. 2010 میں آنے والے سیلاب نے 20 ملین لوگوں کو متاثر کیا. And caused economic losses، اور بہت ہی معاشی نقصان پہنچایا. Estimated، اندازہ شدہ، at 10 billion، 10 ارب ڈالرز. ورلڈ بینک، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، 10 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا. ترجمہ. مثال کے طور پر 2010 کے سیلاب نے 20 ملین سے زائد افراد کو متاثر کیا اور 10 ارب ڈالر کے معاشی نقصان کا سبب بنا. ریزلٹنٹلی، نتیجہ دن یا نتیجے کے طور پر، ریجنز، علاقے، لائک تھرپارکر ہیو بین ایکسپیرینسنگ مور فریکوینٹ ڈراٹس. تھرپارکر جیسے علاقے جو ہیں وہ زیادہ مشاہدہ کر رہے ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں قحط سالی. which have exacerbated، جس نے مزید خراب کر دیا ہے
واٹر شارٹیج پانی کی قلت کو، اینڈ فوڈ انسیکیورٹی اور خوراک کی غیر یقینی صورتحال کو۔ ترجمہ: تقریباً تھرپارکر جیسے علاقوں میں بار بار قحط بڑھ رہے ہیں، جس سے پانی کی قلت اور خوراک کی غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دی انکریز فریکوینسی، بہت زیادہ تعداد میں بڑھ جانا، آف دیز ایکسٹریم ویدرز، شدید موسموں کا، ایونٹس واقعات، از لارجلی ڈیو ٹو چینج ان ایٹماسفیئرک کنڈیشن، اور اس کا زیادہ تر اس کی وجہ ماحولیاتی یا فضائی حالات کی تبدیلی ہے۔ کاسٹ بائی گلوبل وارمنگ، اور گلوبل حدت اس کی وجہ ہے۔ ترجمہ: ان شدید موسمی واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد کی بڑی عالمی وجہ عالمی حدت سے پیدا ہونے والی فضائی حالات میں تبدیلیاں ہیں۔ اردو ترجمہ: مثال کے طور پر 2020 کے سیلاب نے 20 ملین سے زائد افراد کو متاثر کیا اور 10 ارب ڈالر کے معاشی نقصانات کا سبب بنا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ۔ تقریباً میں نے کسی ٹیکسٹ کی وجہ سے ایسا لکھا ہے کیونکہ وہ صحیح طریقے سے لکھا نہیں جا رہا، تو آپ نے اس کو بالکل درست کر کے لکھنا ہے۔ تھرپارکر جیسے علاقوں میں بار بار قحط پڑ رہے ہیں، وہ پہلے ہی خشک ہے اور مزید خشک ہو جائے گا، جس سے پانی کی قلت اور خوراک کی غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے۔ ان شدید موسمی واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد کی بڑی وجہ عالمی حدت سے پیدا ہونے والی فضائی حالات میں تبدیلی ہے۔ ان ریسپانس، جواب میں، پاکستان نے ترقی دی ہے دا نیشنل ڈیزاسٹر رسک، قومی آفاتی خطرات مینجمنٹ فریم ورک، انتظامی ڈھانچہ، ایز اے پارٹ آف اٹس کمٹمنٹ، اس کے عزم کا حصہ سمجھتے ہوئے، ٹو SDG 13 کے۔ ترجمہ: اس کے جواب میں پاکستان نے SDG 13 کے عزم کے تحت قومی آفات خطرات مینجمنٹ کا فریم ورک تیار کیا ہے۔ اس فریم ورک یہ ڈھانچہ انہینسز، بڑھاتا ہے یا بہتر بناتا ہے، ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس، آفات کی پہلے سے ہی تیاری، اینڈ رسپانس، اور جواب یا رد عمل، میکانزم، نظام، ایمنگ، مقصد رکھتے ہوئے، ٹو بلڈ، تعمیر کرنا، ریزیلینس، مزاحمت، ان ولنریبل، کمزور کمیونٹیز، برادریوں میں۔ ترجمہ: یہ فریم ورک آفات کی تیاری اور رد عمل کے نظام کو بہتر بناتا ہے تاکہ کمزور برادریوں میں مزاحمت پیدا کی جا سکے۔ جواب میں پاکستان نے SDG 13 کے عزم کے تحت قومی آفات خطرات مینجمنٹ کا فریم ورک تیار کیا ہے۔ یہ فریم ورک آفات کی تیاری اور رد عمل کے نظام کو بہتر بناتا ہے تاکہ کمزور برادریوں میں مزاحمت پیدا کی جا سکے۔ پیراگراف نمبر 5، امپیکٹ آن ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکیورٹی۔ جہاں پر آپ دیکھیں اتنے ماحول خراب ہو رہا ہے، تو ہمارا تو ملک ہی زراعت کے اوپر منحصر ہے، تو اس کے اوپر تو بہت ہی نیگیٹو امپیکٹس پڑیں گے گلوبل وارمنگ کے۔ اس سے متعلقہ یہ پیراگراف ہے، دی ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ آن پاکستان's ایگریکلچر، پاکستان کی زراعت کے اوپر گلوبل وارمنگ کے اثرات، سیکٹر، شعبہ یا شعبے، آر پرٹیکولرلی، خاص طور پہ، ٹربلنگ، پریشان کن، بیکاز، کیونکہ، آف کنٹریز ہیوی ریلائنس، ملک کا بہت زیادہ انحصار، آن دس سیکٹر، اس شعبے پر، فار بوتھ فوڈ اینڈ، فار بوتھ، دونوں، فوڈ خوراک، سیکیورٹی سلامتی، اینڈ امپلائمنٹ اور روزگار ہے۔ ترجمہ: پاکستان کے زرعی شعبے پر عالمی حدت کے اثرات خاص طور پر پریشان کن ہیں۔ آپ حدت کو گرمائش بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ملک خوراک کی سلامتی اور روزگار کے لیے اسی شعبے پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ چینجز ان ٹمپریچر میں تبدیلی، پریسیپیٹیشن، بارش، اینڈ انکریز، اور زیادہ، فریکوینسی، تعداد، آف ایکسٹریم ویدر، سخت موسم کی، ایونٹس، واقعات، ہیو میڈ ایگریکلچر، بنا چکے ہیں زراعت کو، مور انپریڈکٹیبل، زیادہ غیر یقینی۔
جب بارش نہیں ہوگی، دریاؤں کا پانی کم ہو جائے گا تو زراعت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیس پروڈکٹیو، کم پیداواری۔ ترجمہ: درجہ حرارت، شدید شدید درجہ حرارت، بارش اور شدید موسمی واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد میں تبدیلیوں نے زراعت کو غیر یقینی اور کم پیداواری بنا دیا ہے۔ with ایگریکلچر کے ساتھ being highly sensitive، بہت زیادہ حساس ہونا to these climate، ان موسمی ویریشن تبدیلیوں کا the sector شعبہ is facing سامنا کر رہا ہے significant challenges، بہت ہی نمایاں چیلنجز اور مشکلات کا۔ ترجمہ: چونکہ زراعت ان موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے انتہائی حساس ہے، اس لیے یہ شعبہ اہم چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موسم کے ساتھ ہی فصلیں اگتی ہیں، تو اس لیے اس کی وجہ سے ہمارا زراعت کا شعبہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ترجمہ: پاکستان کے زرعی شعبے پر عالمی گرمائش یا حدت کے اثرات خاص طور پہ پریشان کن ہیں، کیونکہ ملک خوراک کی سلامتی اور روزگار کے لیے اس شعبے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ درجہ حرارت، بارش اور شدید موسمی واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد میں تبدیلیوں نے زراعت کو زیادہ غیر یقینی اور کم پیداواری بنا دیا ہے۔ چونکہ زراعت ان موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے انتہائی حساس ہے، اس لیے یہ شعبہ اہم چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ویٹ ییلڈز، گندم کی پیداوار۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آر ایسٹیمیٹڈ، اندازہ لگایا جاتا ہے، ٹو ڈکلائن، کم ہو جائے گی، بائی 6 to 8%، 6 سے 8%، بائی 2050، 2050 تک۔ یعنی یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2050 تک گندم تقریباً 6 سے 8% کم ہو جائے گی، ڈیو ٹو چینجنگ، کی تبدیلی کی وجہ سے، کلائمیٹ، موسم کی، کنڈیشن، حالات، یعنی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے صرف گندم ہی 6 سے 8% کم ہو جائے گی۔ ترجمہ: مثال کے طور پہ اندازہ ہے کہ 2050 تک بدلتے ہوئے موسمی حالات کی وجہ سے گندم کی پیداوار مزید برآں 6 سے 8% تک کم ہو جائے گی۔ فردر مور، مزید برآں، دا 2020 لوکسٹ اٹیک، 2020 کا ٹڈی دل کا حملہ، ڈریون بائی ان یوزول ویدر، غیر معمولی موسم کی وجہ سے، ویدر پیٹرن، موسمیاتی تبدیلی، کازڈ کراپس، وجہ بنا فصلوں کی، لاسز، نقصان، ورتھ $2.2 بلین، تقریباً $2.2 ارب کا نقصان ہوا۔ ہائی لائٹنگ، جو کہ واضح کرتا ہے the vulnerability، کمزوری آف پاکستان فوڈ سیکورٹی، پاکستان کے خوراک کے سلامتی کی کمزوری ظاہر کرتا ہے، ٹو کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی کی۔ مزید برآں 2020 میں غیر معمولی موسمی حالات کے باعث ہونے والے ٹڈی دل کے حملے نے $2.2 ارب کا فصلوں کا نقصان کیا، جو پاکستان کی خوراک کی سلامتی کی موسمیاتی تبدیلی کے لیے کمزوری کو واضح کرتا ہے۔ دا ریزن، وجہ، فار دیز ایگریکلچرل، ان زراعت کی چیلنجز، مسائل یا چیلنجز کی، لائے، پائی جاتی ہے، ان امپیکٹ، اثر، آف ہائر، زیادہ، ٹمپریچر، درجہ حرارت، اینڈ انپریڈکٹیبل، اور غیر یقینی، رین فال، بارش، آن کراپس، فصلوں پر، گروتھ، نشوونما، اینڈ پروڈکٹیوٹی، اور پیداواری صلاحیت۔ ترجمہ: ان زرعی چیلنجز کی وجہ زیادہ درجہ حرارت اور غیر یقینی بارشوں کا فصلوں کی نشوونما اور پیداواری صلاحیت پر اثر ہے۔ فردر مور، مزید برآں، دا 2020 لوکسٹ اٹیک، 2020 کا ٹڈی دل کا حملہ، ڈریون بائی ان یوزول ویدر، غیر معمولی موسم کی وجہ سے، ویدر پیٹرن، موسمیاتی تبدیلی، کازڈ کراپس، وجہ بنا فصلوں کی، لاسز، نقصان، ورتھ $2.2 بلین، تقریباً $2.2 ارب کا نقصان ہوا۔ ہائی لائٹنگ، جو کہ واضح کرتا ہے the vulnerability، کمزوری آف پاکستان فوڈ سیکورٹی، پاکستان کے خوراک کے سلامتی کی کمزوری ظاہر کرتا ہے،
ٹو کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی کی مزید برآں 2020 میں غیر معمولی موسمی حالات کے باعث ہونے والے ٹڈی دل کے حملے نے $2.2 ارب کا فصلوں کا نقصان کیا، جو پاکستان کی خوراک کی سلامتی کی موسمیاتی تبدیلی کے لیے کمزوری کو واضح کرتا ہے۔ دا ریزن، وجہ فار دیز ایگریکلچرل، ان زراعت کی چیلنجز، مسائل یا چیلنجز کی لائے پائی جاتی ہے ان امپیکٹ، اثر آف ہائر، زیادہ ٹمپریچر، درجہ حرارت، اینڈ انپریڈکٹیبل، اور غیر یقینی رین فال، بارش، آن کراپس، فصلوں پر، گروتھ، نشوونما، اینڈ پروڈکٹیوٹی، اور پیداواری صلاحیت۔ ترجمہ: ان زرعی چیلنجز کی وجہ زیادہ درجہ حرارت اور غیر یقینی بارشوں کا فصلوں کی نشوونما اور پیداواری صلاحیت پر اثر ہے۔ مثال کے طور پر 2050 تک بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے گندم کی پیداوار میں 6 سے 8% کمی ہو جائے گی۔ مزید برآں 2020 میں غیر معمولی موسمی حالات کے باعث ہونے والے ٹڈی دل حملوں نے $2.2 ارب کا فصلوں کا نقصان کیا، جو پاکستان کی خوراک کی سلامتی کی موسمیاتی تبدیلی کے لیے کمزوری کو واضح کرتا ہے۔ ان زرعی چیلنجز کی وجہ زیادہ درجہ حرارت اور غیر یقینی بارش کا فصل کی نشوونما اور پیداواری صلاحیت پر اثر ہے۔ ٹو میٹیگیٹ دیز رسک، ان خطرات کو کم کرنا، پاکستان از پروموٹنگ، پاکستان فروغ دے رہا ہے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، موسمیاتی لحاظ سے ہوشیار زرعی پریکٹسز، طریقہ کار، ایز پارٹ آف اٹس SDG 13، اپنے SDG 13 کے عزم کے تحت، انیشیٹوز، اقدامات۔ ترجمہ: ان خطرات کو کم کرنے کے لیے پاکستان SDG 13 کے اقدامات کے حصے کے طور پر موسمیاتی لحاظ سے ہوشیار زرعی طریقوں کو فروغ دے رہا ہے۔ دیز پریکٹسز، یہ طریقے، انکلوڈ، شامل ہیں، ڈیولپنگ ڈراٹ ریزسٹنٹ، قحط برداشت کرنے والی کراپس، فصلیں، آپٹیمائزنگ، بہتر بنانا، واٹر یوز، پانی کا استعمال، اینڈ امپروونگ سوئل مینجمنٹ، اور مٹی کی جو سطح ہے اس کو بہتر بنانا اس میں شامل ہے۔ ترجمہ: ان طریقوں میں قحط برداشت کرنے والی فصلوں کی تیاری، پانی کے استعمال کو بہتر بنانا، اور مٹی کے انتظام کو یا مٹی کی سطح کو بہتر بنانا شامل ہے۔ اردو ترجمہ: ان خطرات کو کم کرنے کے لیے پاکستان SDG 13 کے اقدامات کے حصے کے طور پر موسمیاتی لحاظ سے ہوشیار زرعی طریقوں کو فروغ دے رہا ہے۔ ان طریقوں میں قحط برداشت کرنے والی فصلوں کی تیاری، پانی کے استعمال کو بہتر بنانا، اور مٹی کے انتظام کو یا مٹی کی سطح کو بہتر بنانا شامل ہے۔ کوسٹل ایروشن اینڈ سی لیول رائز، گلوبل وارمنگز، عالمی حدت کی امپیکٹ، اثرات آن پاکستان پر از ناٹ لمیٹڈ، محدود نہیں، یعنی جتنی باتیں پیچھے ہو چکی ہیں، گلوبل وارمنگ کے اثرات صرف یہاں تک محدود نہیں ہیں۔ ٹو ان لینڈ ایریاز، اندرونی علاقے، اٹ آلسو سگنیفیکنٹلی، اس نے بہت ہی نمایاں طور پہ، افیکٹس، اثر کرتی ہے، دا کنٹریز، ملک کے، کوسٹل ریجنز، ساحلی علاقوں کو۔ ترجمہ: عالمی حدت کا پاکستان پر اثر صرف اندرونی علاقوں تک محدود نہیں ہے، یہ ملک کے ساحلی علاقوں کو بھی نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے۔ رائزنگ سی لیولز، سمندروں کی سطح کا بڑھنا، اینڈ کوسٹل ایروجن، اور ساحلی پٹیوں کا کٹ جانا، یعنی جو زمین کا حصہ ہے سمندر کے کنارے ان کا کٹ کے سمندر میں شامل ہونا۔ ڈریون، چلائی گئی، بائی گلوبل ٹمپریچر، عالمی درجہ حرارت انکریزز، بڑھتا ہے یا اضافہ۔ آر میجر تھریٹس، بہت بڑے خطرات ہیں، ٹو دا کوسٹ لائن، ساحلی پٹی، آف سندھ کی، اینڈ بلوچستان، اور بلوچستان کی۔ ترجمہ: بڑھتی ہوئی سمندری سطحیں اور ساحلی کٹاؤ جو عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے پیدا ہو رہے ہیں، سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کے لیے بہت بڑے خطرات ہیں۔ دیز چینجز، یہ تبدیلیاں، تھریٹن، خطرہ ڈالتی ہیں، تھریٹن، خطرہ ڈالتی ہیں، ٹو ڈسپلیس، بے دخل کرنا، کوسٹل کمیونٹیز،
साहली आबादियों को डैमेज नुकसान पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ की तामीरात या बिल्डिंग वगैरह। इन अनडेड दबो देना, एग्रीकल्चर आइलैंड ज़राअत की ज़मीनों को। तर्जमा, ये तब्दीलियाँ साहली आबादियों को बेदखल करने, बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने और ज़रई ज़मीनों को डुबोने का खतरा रखती हैं। आलमी हिद्दत का पाकिस्तान पर असर सिर्फ अंदरूनी इलाकों तक महदूद नहीं, ये मुल्क के साहिली इलाकों को भी नुमायां तौर पर मुतासर करता है। बढ़ती हुई समुद्री सतहें और साहली कटाव जो आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से पैदा हो रहे हैं, सिंध और बलूचिस्तान की साहली पट्टी के लिए बड़े खतरात हैं। यह तब्दीलियाँ साहली आबादियों को बेदखल करने, बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने और ज़रई ज़मीनों को डुबोने का खतरा रखती हैं। 20वीं सदी तक सी लेवल्स अलोंग पाकिस्तान कोस्ट, समुद्री सतह पाकिस्तान के साहिल के साथ could rise by 0.6 मीटर 0.6 मीटर तक बुलंद हो जाएगी। पोटेंशियली मुमकिन तौर पे डिस्प्लेसिंग बेदखल कर देगी अप टू 5 मिलियन पीपल्स, 5 मिलियन पीपल्स को, 5 मिलियन लोगों को वो बेदखल कर देगी। तर्जमा, 2021 तक पाकिस्तान के साहली इलाकों के साथ समुद्र की सतह में 0.6 मीटर तक इजाफा हो सकता है, जो मुमकिन तौर पे 5 मिलियन अफराद को बेदखल कर सकता है। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस सी लेवल राइज, समुद्र की सतह का बुलंद होना उसकी बुनियादी वजह है इज द थर्मल एक्सपेंशन, हरारती फैलाव, ऑफ सी वाटर, समुद्री पानी का, एंड मेल्टिंग और पिघलना, ऑफ पोलर आइस कैप्स, कुतुब बर्फानी टोपियां यानी कुतुब बर्फानी बर्फ के जो पहाड़ हैं वो, बोथ दोनों ऑफ विच, जिसका आर डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस, बराह रास्त नताइज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, आलमी हिद्दत का बढ़ जाना है। तर्जमा, इस समुद्र की सतह बुलंद होने की बुनियादी वजह समुद्री पानी का हरारती फैलाव और कुतबी पहाड़ी टोपियों का पिघलना है। टोपियों का मतलब चोटियों का पिघलना है, जो दोनों बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत के बराह रास्त नताइज हैं। इन रिस्पॉन्स, जवाब में, पाकिस्तान हैज लॉन्च्ड, पाकिस्तान ने आगाज कर दिया है द मैनग्रोव रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, मैनग्रोव बहाली प्रोजेक्ट अंडर SDG 13, SDG 13 के तहत, विच एम्स, जिसका मकसद है टू रिस्टोर, बहाल करना, मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव जंगलात को, दैट एक्ट, जो किरदार अदा करते हैं एज नेचुरल बैरियर्स, कुदरती रुकावटों का, अगेंस्ट कोस्टल इरोजन, साहली कटाव के खिलाफ, एंड सी लेवल राइजिंग, और समुद्री सतह के बुलंद होने का। तर्जमा, जिसमें पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत मैनग्रोव बहाली मंसूबे का आगाज किया है, जिसका मकसद मैनग्रोव जंगलात को बहाल करना है जो साहली कटाव और समुद्र की सतह बुलंद होने के खिलाफ कुदरती रुकावट का किरदार अदा करते हैं। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, खतरात बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को। पाकिस्तान रिच बायोडाइवर्सिटी and ecosystems are under significant threat from global warming. पाकिस्तान का बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम, पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ही शदीद खतरे में हैं। चेंजेस इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत में तब्दीली, एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, और बारिश के अंदाज, आर डिसरप्टिंग, दरहम बरहम कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट्स, कुदरती मसाकिन को, लीडिंग टू द डिक्लाइन स्पीशीज, जवाल मुख्तलिफ अकसाम की अनवा का, जानवरों का और पौधों का, एंड डिग्रेडेशन और खराब होना ऑफ इकोसिस्टम, माहौल का। तर्जमा, दर्जा हरारत और बारिश के अंदाज में तब्दीलियां कुदरती मसाकन को दरहम बरहम कर रही हैं, जिसकी वजह से अनवा का जवाल और माहौलियाती निजाम की खराबी वाक़या हो रही है। दिस इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग, ये बहुत ही तशवीशनाक है, फॉर अ कंट्री, एक मुल्क के लिए, लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरह, विच रिलाइज हैविली ऑन इट्स
نیچرل ریسورسز جو کہ بہت زیادہ شدید حد تک اپنا انحصار بھی قدرتی ذخائر اور قدرتی وسائل پر رکھتا ہے فار لیولیہڈ زندہ رہنے کے لیے اینڈ اکانومک ایکٹیویٹیز اور معاشی سرگرمیوں کے لیے۔ ترجمہ: یہ خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لیے تشویشناک ہے جو اپنے قدرتی وسائل پر معاش اور معاشی سرگرمیوں کے لیے بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ترجمہ: پاکستان کا مالا مال حیاتی تنوع اور ماحولیاتی نظام عالمی حدت سے شدید خطرے میں ہے۔ درجہ حرارت اور بارش کے انداز میں تبدیلیاں قدرتی مساکن کو درہم برہم کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے انواع کا زوال اور ماحولیاتی نظام کی خرابی واقع ہو رہی ہے۔ یہ خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لیے تشویشناک ہے جو اپنے قدرتی وسائل پر معاش اور معاشی سرگرمیوں کے لیے بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ کی اسپیشیز اہم انواع کا مطلب ہوتا ہے جنس، چیز وغیرہ، سچ ایز دا سنو لیپرڈ برفانی چیتا اینڈ انڈس ریور ڈولفن اور دریائے سندھ کی ڈولفن آر لوزنگ دیئر ہیبیٹاٹس اپنے مساکن کھو رہی ہے۔ چینجنگ کلائمیٹ کنڈیشنز تبدیلی ماحولیات کی۔ مثال کے طور پر اہم انواع جیسے کہ برفانی چیتا اور دریائے سندھ کی ڈولفن اپنے مساکن کو بدلتے ہوئے ماحولیاتی حالات کی وجہ سے کھو رہے ہیں۔ مساکن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، اور یہ رپورٹ ہے WWF کی پاکستان میں 2021 کی۔ فردر مور، مزید برآں، پاکستان از لوزنگ اپروکسیمیٹلی 43,000 ہیکٹرز آف فارسٹ۔ پاکستان 43,000 ہیکٹر کا جنگلاتی رقبہ بھی کھو رہا ہے اینولی سالانہ، وچ کنٹریبیوٹس جو حصہ ڈالتا ہے ٹو دا ڈکلائن ان بایوڈائیورسٹی جو کہ حیاتیاتی تنوع میں اس کے فقدان میں، اس کی کمی میں بہت زیادہ حصہ ڈالتا ہے۔ ترجمہ: مزید برآں پاکستان سالانہ 43,000 ہیکٹر جنگلات کھو رہا ہے جو کہ حیاتیاتی تنوع کے زوال میں حصہ ڈال رہا ہے۔ یہ بھی گلوبل فارسٹ کی رپورٹ ہے۔ The loss of biodiversity حیاتیاتی تنوع is primarily driven بنیادی طور پہ چلایا گیا ہے by habitat destruction مساکن کی تباہی، caused کی وجہ سے by climate change ماحولیاتی تبدیلی، deforestation جنگلات کا کٹاؤ and unsustainable اور غیر پائیدار land use practices زمین کا استعمال۔ جہاں پر زراعت تھی، جہاں پر کھیت تھے، وہاں پر آج گھر بنا دیے گئے۔ اگر یہ گھر جو ہے ریگستان والے یہاں بنجر زمینوں میں بنائے جاتے تو وہاں پر بھی اچھے تھے، لیکن زراعت کو تباہ کیا گیا، آبادی کے لیے جنگلات کو بھی تباہ کیا گیا۔ ترجمہ: حیاتیاتی تنوع کا نقصان بنیادی طور پر مسکن کی تباہی، ماحولیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی، غیر پائیدار زمین کے استعمال کے طریقوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اہم انواع جیسے برفانی چیتا، دریائے سندھ کی ڈولفن اپنے مساکن کو بدلتے ہوئے ماحولیاتی حالات کی وجہ سے کھو رہے ہیں۔ مزید برآں پاکستان سالانہ 43,000 ہیکٹر جنگلات کھو رہا ہے جو کہ حیاتیاتی تنوع کے زوال میں حصہ ڈال رہا ہے۔ حیاتیاتی تنوع کا نقصان بنیادی طور پر مساکن کی تباہی، ماحولیاتی تبدیلی، جنگلات کا کٹاؤ اور غیر پائیدار زمین کے استعمال کے طریقوں کی وجہ سے ہے۔ ٹو کاؤنٹر مقابلہ کرنا دیز ٹرینڈز ان رجحانات کا ٹو ایکو سسٹم ماحولیاتی نظام، پاکستان ہیز انیشیٹڈ دا پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو محفوظ علاقے اقدامات انڈر SDG 13 SDG 30 کے تحت which aims جس کا مقصد ہے ٹو کنزرو محفوظ بنانا critical habitats بہت انتہائی اہم مساکن اینڈ انڈینجرڈ سپیشیز اور نایاب انواع بائی ایکسپینڈنگ پھیلانا پروٹیکٹڈ ایریاز محفوظ علاقوں کو اینڈ ریسٹورنگ اور بحال کرنا ڈیگریڈڈ ایکو سسٹم تباہ شدہ ماحولیاتی نظام۔ ترجمہ: ان بگڑتے ہوئے رجحانات کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے محفوظ علاقوں کا اقدام متعارف کرایا ہے جو پائیدار ترقی کے ہدف 13 SDG کے تحت ہے، جس کا مقصد قدرتی مساکن، رہائش گاہوں اور خطرے سے دوچار اقسام کے
तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और इस मकसद के लिए महफूज इलाकों में तोसी और बिगड़ते हुए माहौलियाती निज़ाम की बहाली की जा रही है। ग्लॉसरी डियर स्टूडेंट्स, ग्लॉसरी में डिफरेंट किस्म के अल्फाज दिए गए हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी खास इलाके में रहने वाले जानवरों की इकसाम, टाइप्स ऑफ एनिमल्स या स्पीशीज। Diversity means range of many people or many animals. Glacial mean about glaciers, where a lot of ice is formed. Habitat mean living place of animals or anything. Infrastructure mean buildings or basic for residents. Number 6. Mitigate mean reduce. Mitigate mean reduce something less. Precipitation mean rain. Projections mean estimate or a statement of what figures. Projection mean estimate, andaza. Scarcity, there is not enough of it and it is difficult to obtain. Scarcity mean little. Susceptible, very likely to be influenced. और harmed, harmed is very correct. आप harmed याद रखें, इसके बारे में पेपर में पूछा जाएगा, आप इसका सिनोनिम भी याद रखना, ये harm है। Sustainable, involving the use of natural products and energy in a way that does not harm the environment. Sustainable mean durable. Urbanization mean make cities, towns, states, factories, etc. Comprehension question के आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले दिनों हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में एक सवाल भी पूछा था, क्या सर आपने बहुत ही शॉर्ट आंसर करके दे दिए हैं, तो ये पेपर में नंबर पूरे मिलेंगे। याद रखें, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्वालिटी ऑफ आंसर, आपका आंसर कितना क्वालिटी पर मुनसर है, कितना टू द पॉइंट है, कितना कंप्रीहेंसिव है, कितना जामे है, इसके ऊपर मैटर करेगा कि आपको नंबर देने हैं या नहीं देने। एक दूसरा, आपकी राइटिंग इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। नंबर 3, आपके प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से डिस्प्ले करके दिया है। तो 3 चीजें क्वेश्चन के आंसर देने में अहम है। अगर आपने 2 नंबर पूरे लेने हैं तो 3 चीजें याद रखनी है। टू द पॉइंट जो आप देना है, नंबर 1। नंबर 2 है हमारे पास राइटिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। नंबर 3 है प्रेजेंटेशन, आपने हेडिंग अच्छी देनी है, क्वेश्चन अच्छे से लिखना है और आंसर भी बिल्कुल लाइन के अंदर जो है गैप नहीं छोड़ना, टेढ़े मेढ़े अल्फाज नहीं लिखने, बिल्कुल मुनासिब सा आंसर देना है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, साथ में उर्दू भी दे दी है, और ये आपके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि मैं डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट करूं, मैंने उर्दू भी साथ में दे दिया है। जहां कहीं उर्दू टाइप की मिसिंग है, जहां पर कहीं उर्दू फॉन्ट का कोई इशू आया है तो आपने वो पूछ भी लेना है, मैं बता भी दूंगा। बाकायदा इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स का PDF भी मैं आपको दस्तयाब कर दूंगा, वो मैं लिंक जो है दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक मौजूद होगा, आप वहां से ये PDF भी ले सकते हैं और इसको अपने पास एज ए रिसोर्स मटेरियल आप रख भी सकते हैं। तमाम क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं और पॉसिबल है कि कैसे लिए जाएं, कई बच्चों को नहीं पता चलता। याद रखें, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन जब आप ओपन करेंगे तो उसके शुरू में ही तमाम चीजों का लिंक मौजूद होगा, वहां पर क्वेश्चन का आंसर्स का लिंक भी मौजूद होगा और दूसरी जितनी भी रेलेवेंट चीजें मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं जी, बिल्कुल आपके टेक्स्ट के अंदर से ही पूछे गए हैं, तो इनके आंसर्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये भी आप देख लें। इतना काम तो आपने करना है, अगर आप अपनी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं बना सकते कि ये चीजें भी समझ नहीं आती, तो फिर आप बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स में आपको अगर प्रिपरेशन करनी है, you will have to take care of your English and you must have tried to understand what is the text and what it is going to give you. And if you are not able to do so, you cannot make a good mark situation.
आपको नंबर नहीं मिलने वाले, जो मर्जी आप कर लें, रट्टे लगा लें जितना मर्जी, अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ने नहीं आती और अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपके पास हाजिर हूँ, और इंग्लिश से मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें हैं आप पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें करवाऊंगा, कोई इसके ऊपर आपके ऊपर बर्डन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की। 24/7 आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह मैं कमेंट्स का आंसर करूंगा। मेरी टीम जो है वो भी अवेलेबल होती है, अगर मैं ना हूँ तो हमारे पास 3 से 4 मेंबर्स की जो टीम है जो काम कर रही है वो अवेलेबल होते हैं और वो आपका आंसर जरूर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन भी है इन्फर्ड मीनिंग यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। मैंने इन्फर्ड मीनिंग लास्ट टाइम भी, पिछले लेक्चर में भी, टीम मून के अंदर भी हमने ये सारा कुछ करवाया था, तो आप ये इन्फर्ड मीनिंग पिछला लेक्चर आप चेक करें, इसमें जितनी भी चीजें हैं मैंने करवा दी हैं। और जो जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी, पार्ट ऑफ स्पीच है, एटिमोलॉजी है, मीनिंग है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है, अल्फाज की, वो भी मैंने करवा दी है। तो आपने ये चीजें भी ज़हन रखनी, इनको भी आपने कर लेना है। ऑप्शन ई है वर्ड फॉर्म्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का नाउन है, उसका वर्ब है, उसका एडवर्ब है, वो भी सारा मैंने जनरेट कर दिया है। और ईडियम्स क्या होते हैं, ईडियम्स के बारे में भी तफसीलात ये हैं। ईडियम कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स होता है और मुख्तलिफ अल्फाज मिलके जब एक ही मीनिंग दे रहे होते हैं तो वो ईडियम जनरेट करते हैं। ईडियम जो हैं वो बेसिकली अल्फाज के पीछे छुपे हुए हिडन मीनिंग्स होते हैं और जो कि डिफरेंट मीनिंग्स दे रहे होते हैं। मैं ईडियम्स यहाँ पर जो दिए गए हैं इनके मैंने मीनिंग भी बता दिए हैं और इनकी मैंने सेंटेंस भी बना दिए हैं, तो आपने ये भी अच्छे से देख लेने हैं। एक मैं आपको करवाता हूँ। अ ब्लेसिंग इन डिस्गिस, अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। एक एग्जाम्पल है, क्लोजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगेस। ये जॉब का जाना शुरू में उसके लिए बहुत ही बुरा था। बर्न द मिड नाइट ऑयल, दिन रात मेहनत करना। और हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक जगह पे किसी चीज के बिल्कुल दुरुस्त जगह पे वार करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब ये है कि बिल्ली को बस्ते से बाहर आने दें, बैग से बाहर आने दें, असल बात सामने आने दें। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी ये आपकी बारी है, अब फैसला आपने करना है। अंडर द वेदर, ठीक है, परेशान होना, बीमारी में होना। और प्रोवर्ब क्या होते हैं? Basically, proverbs are short, well-known sayings that express a general truth, moral lesson, or piece of advice. They are often used as a stand-alone statement or a conclude a thought. ये proverbs होते हैं, बेसिकली ये हकायक होते हैं, ये सच्ची बातें होती हैं। जैसे सांच को आँच नहीं, इसका मतलब है सच्चे बंदे को कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो ये डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं जो अकेले अपने मानी दे सकती हैं। ईडीएम अपने मानी अकेले नहीं देता, लेकिन प्रोवर्ब्स जो होते हैं ना ये अपने मानी खुद दे सकते हैं, इनमें इतनी एबिलिटी होती है। जैसे एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कोई जो एक्शन होता है ना स्पीक लाउडर देन वर्ड का मतलब ये है कि आप बंदे को जितनी मर्जी अल्फाज बताते हैं, जब तक आप उसे अमल करके नहीं दिखाएंगे काम नहीं बनेगा। आज स्टिचिंग टाइम शेयर ना है, एक वक्त किसी का कपड़ा फट जाए ना तो उसे मतलब भी सी लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक जोड़ के अंदर पेबंद के अंदर एडजस्ट हो जाता, तो जब ज्यादा फट गया तो 9 जोड़ वहां पर लगेंगे। ठीक है, डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, काफी पिलौना बगाएं जब तक कि आपके मामला तय ना हो जाए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कोई भी किताब आप उसके कवर से उसको जज नहीं कर सकते कि इसके अंदर बड़ी अच्छी बातें लिखी होंगी, ऐसा नहीं होता। किसी भी बंदे के कपड़ों से सिर्फ आप उसको चेक नहीं करेंगे, आप उसके अंदर क्या है वो चीज देखेंगे। कंपैरिजन बिटवीन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, इनके प्रोवर्ब्स के अंदर जो है कंपैरिजन है। स्ट्रक्चर में जो इडियम है पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, प्रोवर्ब अकेले ही होता है। और पर्पस में ये फिगरेटिव एक्सप्रेशन है, बात समझानी है, और इसका पर्पस जो होता है वो मोरल लेसन होता है। इंटरप्रिटेशन है, नॉन लिटरल होती है, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन लिटरल और सेमी लिटरल होती है।
इडियम डिस्क्रिप्टिव होता है, ये पर्सपेक्टिव होता है। और इडियम ब्रेक द आइस है, प्रोवर्ब है रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, कि रोम एक दिन में नहीं बना दिया गया था। तो आगे नेक्स्ट फिल इन द ये लेट द सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द इडियम्स और प्रोवर्ब। तो यहाँ पर इडियम हमने बताना है कि ये चीज जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुई सेंटेंस में, ये इडियम है या प्रोवर्ब है, तो उस चीज के बारे में बता दिया गया है। जैसे है पहला सेंटेंस है, व्हेन द टीम फाइनली वन द टूर्नामेंट द कोच सेड बेटर लेट देन नेवर। कोच ने कहा कि बेटर लेट देन नेवर, कभी ना आने से बेहतर है कि अब लेट आ जाएं। इडियम है या प्रोवर्ब है? तो ये बेसिकली क्या है जी, ये एक प्रोवर्ब है। शी ऑलवेज लेंड्स अ हैंड व्हेन अदर्स आर स्ट्रगलिंग। लेंड अ हैंड, हाथ देना, ये एक इडियम है, किसी की मदद करना। चूज द करेक्ट इडियम और प्रोवर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। हमने यहाँ पर करेक्ट इडियम और प्रोवर्ब देना था सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए, वो सारे के सारे मैंने सेंटेंसेस के नीचे लिख दिए हैं, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। सेंटेंस यूजिंग इडियम और प्रोवर्ब्स, इन सेंटेंसेस में ये देखें, अ पीस ऑफ केक एक इडियम है, तो इसके सेंटेंस बनाने थे मैंने सारे के सारे बना दिए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। पैटर्न पूरे का पूरा मैंने दे दिया है। और इसके बाद पैटर्न ये है, हमारे पास अब ग्रामर आ गई है जी। तो ग्रामर के बारे में आपको कहूंगा कि ये ग्रामर की वीडियोस आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये सारी चीजें कि मैंने डिस्कस कर दी हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस कर दिए हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लास हैं, कंजंक्शंस हैं, मैंने सारे के सारे इसमें डिस्कस कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें और प्लीज ये पूरी वीडियोस देखें और समझें कि ग्रामर क्या है। जब तक आप नहीं समझेंगे, ये चीजें करना फजूल है। अगर कोई आपको करवाता भी है तो वो फजूल है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है आपका और कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसलिए आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने ये ग्रामर की वीडियोस देखनी है और इनमें कमेंट भी करें। जो चीज समझ ना आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। सो चूज द करेक्ट कंजंक्शंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। करेक्ट कंजंक्शन चूज करना था, वो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में कर दिए हैं, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। के ऑप्शंस हैं अंडरलाइन कंजंक्शंस, और मैंने कंजंक्शंस भी अंडरलाइन कर दिए हैं जहां जहां कंजंक्शन लगे हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन थे, सबऑर्डिनेट थे, ठीक है, फैन बॉय थे, सब के सब मैंने यहाँ पर कर दिए हैं मेंशन, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसी तरह से तमाम जो सुनने वाले सामीन हैं, डियर स्टूडेंट्स हैं, आपके जितने भी सिनोनिम्स हैं उनकी मैंने पीडीएफ बना दी है और उसको मैंने अपलोड भी कर दिया गूगल ड्राइव में। आप प्लीज, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ये ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।